آ جاؤ عدنان، آ جاؤ آ جاؤ، آپ تو ویٹرن ہو ہمارے ادھر آ جاؤ میں ساتھ۔ فاتح خانی قربانی ہے نا بھائی، نہیں 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 نہیں، کوئی نہیں سن لیتے الحمدللہ ختم کیا انہوں نے۔ شروع کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہیئرنگ تھی فارن فنڈنگ کیس کی، اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آج شاید پاکستان تحریک انصاف اپنے دلائل مکمل کر لے، تو اللہ کا شکر ہے کہ 8 سال بعد یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنے دلائل مکمل کیے، اور اب سوموار کو ہمیں یہ یعنی 20 جون کو ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف نے دلائل دیے ہیں، جو کنکلوژن میں دلائل دیے ہیں، اس کا ہم جواب دے سکیں، اور ایک مفصل اپنی جو جوابات ہیں تحریری طور پہ بھی وہ الیکشن کمیشن میں ہم انشاءاللہ جمع کرا دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو جواب ہوں گے وہ مختصر ہوں گے، ٹو دا پوائنٹ ہوں گے، اور کیس کا اس میں حوالہ ہوگا اور ریفرنس ہوگا کہ کہاں کہاں ہم نشاندہی کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہے حقائق چھپائے، غلط بیانی کی، اور جو الیکشن کمیشن کی توقع تھی کہ ان کے سامنے فیکٹس رکھے جائیں، اس سے کیسے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بڑی تفصیلی آپ کے سامنے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہم یہ اپنی جواب رکھیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا رول ہے وہ ایک جس طرح ایک پولیٹیکل ہٹ مین ہوتا ہے جو سیاسی نظام کو درم برم کرتا ہے، اس کو نیست و نابود کرتا ہے، جس کے نتیجے میں معیشت جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے، اور پاکستان جو ہے پھر دنیا کے ان ممالک کے قرضوں کا مرہون منت بن جاتا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا اس کو قربانی دینی پڑے گی وہ وقت بتائے گا۔ لیکن پہلے عمران خان نے جو سیاست کی اور جو آج تک کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل ہٹ مین کی ہے، ساتھ ہی انہوں نے اکنامک ہٹ مین بھی لائے، جیسے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے جو کہ IMF کے نمائندے تھے، اور جو انہوں نے ہماری معیشت کے ساتھ کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہماری معیشت آج بھی انتہائی خطرناک سطح پہ ہے، ہم قرضوں کے معاملے میں ڈیفالٹ کرنے کے کنارے پہ ہیں، اور اس کی تمام تر ذمہ داری وہ غیر ذمہ دار سیاست ہے، وہ انتشار کی سیاست ہے، وہ جو پولیٹیکل ہٹ مین کا رول ادا کیا گیا، اس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ہم شاید قرضوں کی جو سود ہے اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے قرضے لیے گئے اس کا 76% صرف 3.5 سال کے دور میں PTI نے لیا۔ تو جو بڑے پیمانے پہ قرضے لیے گئے اور ضائع کیے گئے اور ایک اکنامک ریکوری کے لیے استعمال نہیں ہوئے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہماری معیشت جو ہے وہ ڈاماڈول ہے۔ لیکن مجھے ساتھ یہ بھی بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی تک کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مثلا جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کیبنٹ کمیٹی آف نیشنل سیکیورٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہر ہفتے اجلاس ہونا چاہیے تھا، معاشی ایکسپرٹس کو بلانا چاہیے تھا، پاکستانی نژاد اور جو غیر ملک میں بیٹھے ان کو بلا کے ہر ہفتے ایک میٹنگ ہونی چاہیے تھی کہ ہماری معیشت اب کس سطح پہ پہنچی ہے، اس کو مزید بچانے کے لیے، ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کیا کیا اور عملی طور پہ اقدامات لے جانے چاہیے۔ تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک وہ سینس آف ارجنسی یعنی کیبنٹ کمیٹی آف نیشنل سیکیورٹی کا کام کیا ہے؟ جب آپ کی اکانومی ڈوبتی ہے، آپ کی قومی سلامتی داؤ پہ لگتی ہے، تو یہ بارہا اجلاس ہونے چاہیے، بارہا یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ہم کس معیار، کیونکہ جس طرح روپے مزید گراوٹ کا شکار ہے، بجلی کی قیمت اس حد تک چلی گئی کہ عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، مہنگائی جو ہے اس کا یہ جو سیلاب ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس پہ
ہر دوسرے دن تیسرے دن اجلاس ہونے چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اقدامات تجاویز سامنے آنی چاہیے، اور پوری قوم کے جو ٹاپ اکانومسٹ ہیں چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہیں ان کو اکٹھا کر کے روزانہ کی بنیاد پہ ان سے مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے گراوٹ۔ اب عمران خان جو اس نے انتشار کی سیاست کی ہے، میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں عمران خان نے جو زبان اختیار کی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، معزز چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف، یہ قابل مذمت ہے، یہ ناقابل قبول ہے، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک کسی ادارے نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ یہ جب ایک شخص جس عدالت کے سامنے ملزم ہے اور جس منصف کو اس نے خود لگایا ہے، اب اس کے بارے میں وہ جو زبان استعمال کر رہا ہے اس ادارے کو دباؤ میں لانے کے لیے، اس کا مقصد ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پہ دباؤ پڑے، اس کا مقصد ہے کہ کسی طرح الیکشن کمیشن سے وہ فارن فنڈنگ کیس میں رائے فرار اختیار کرے۔ آج بھی وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کیس کو اکٹھا کر کے، تاکہ یہ کیس جو ہے یعنی وہ فارن فنڈنگ کو کیسز جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ان کو لمپ کرو so that he can dump the foreign funding case for 10 years and that's it۔ تو یہ ایک پریشر ڈالنے کا ٹیکٹک ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے، ہماری عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے۔ ایک آئینی ادارے پہ ڈائریکٹ اٹیک ہے اور حملہ ہے، اور یہ خاموشی کس بات کی؟ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 2016 میں عمران خان نے ایک خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ دستاویزات آپ جمع کرائیں ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، تو اس کا جو جواب تھا وہ انتہائی تصدیق شدہ ایک خط لکھا تھا عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کو۔ اس کے بعد ہم نے کنٹیمپٹ کا ان پہ کیا تھا کیس، اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز چلی تھیں، اور ان کے وارنٹ بھی گرفتاری کے نکلے تھے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے الیکشن کمیشن میں آ کے ہماری استدعا پہ انہوں نے معافی مانگی تھی اور ہم نے یہ کیس درگزر کر دیا تھا، لیکن اگر یہ اسی طرح آئینی اداروں کی تصدیق کرتے رہے تو شاید اس دفعہ ہم ان کو معاف بھی نہ کریں، چاہے وہ معافی کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔ لیکن یہ ذمہ داری تمام اداروں کی ہے کہ وہ اداروں کی پشت پناہی کریں۔ اداروں کو جب ڈسمینٹل کرنا ہے، پریشر کرنا ہے، فاشزم کا انتہا ہے کہ وہ آئینی اداروں کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل عمران خان پہلے کر چکا ہے اور انہوں نے معافی مانگنی پڑی، اس کے بعد کافی عرصے وہ خاموش رہے، انہوں نے پھر یہ جرت نہیں کی، اور یہی طریقہ ہے کہ آپ قانون نافذ کریں اور قانون کے مطابق اس پہ عمل کریں۔ اب میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ تازہ ترین جو باتیں ہم سن رہے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ بانی اراکین عمران خان سے ملے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے، صرف غلطی کو تسلیم کرنا یہ ایک اور لالی پاپ ہے۔ آپ نے عملی طور پہ اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ آپ ریپینٹ کرتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹ جائیں، وہ پارٹی کی قیادت سے ہٹ جائیں، پارٹی کی قیادت دوبارہ بانی اراکین کے حوالے کرے، جو اس پارٹی کی تشکیل نو کرے، جو ورکروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرے، جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کا ازالہ کرے، جو یہ فصلی بٹیرے اور یہ جو روایتی لوٹے ہیں سیاست کے، یہ جو پارٹی میں گھس بیٹھے ہیں، ان گھس بیٹھیوں کو صاف کرے۔ یہ کام پارٹی کے بانی اراکین کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک پروگرام بھی تشکیل دیا ہوا ہے، ہم بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کام کافی نہیں ہے کہ عمران خان کہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے، آپ نے ذمہ داری لینی ہے، آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو پھر یہ آئینی اداروں پہ حملے بند کریں اور معافی مانگے، یہ قوم سے معافی مانگے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، اور اس کے بعد عہدے سے ہٹ جائیں اور پارٹی کے بانی اراکین کو یہ اختیار دیں کہ وہ پارٹی کی تشکیل نو کریں۔ پھر تو آگے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے، ورنہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کو بچانے کی ہے، اس کی اصلاح کی ہے اور اس کی تشکیل نو کی ہے، اور یہ جنگ ہم آخری وقت تک جاری رکھیں گے۔ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے، آج ایک تاریخی دن ہے،
آج تاریخی دن، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دلائل اب مکمل کر لیے ہیں. ہم مزید سوموار کو شاید ایک دن اور اپنے تمام جوابات بڑے محدود انداز میں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ہم توقع کریں گے کہ انصاف کے تقاضے، میرٹ کے تقاضے، ثبوت کے تقاضوں کے مطابق الیکشن کمیشن کارروائی کرے بلا خوف و خطر. اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتا ہے جو اس نے جعلی سرٹیفکیٹس دیے ہیں، سو بیٹ. اگر وہ ٹاپ لیڈرشپ جنہوں نے یہ غیر قانونی کام جو فائنانس بورڈ کے تھے ان کو سزا ملتی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مجاز بنتا ہے، سو بیٹ. اگر پارٹی میں جتنی پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے، اس کے جو پیسے ضبط ہونے ہوتے ہیں، سو بیٹ. اگر انہوں نے اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے اور جو کہ ثابت ہو چکا ہے اور ہم مزید ثبوت فراہم کریں گے، تو اس کی جو قانونی کارروائی ہے سو بیٹ کرنی چاہیے. ہماری الیکشن کمیشن سے صرف ایک استدعا ہے کہ قانون کے تمام جو قانون لاگو ہوتا ہے، جو تمام جرائم ہوئے ہیں وہ لاگو کرے خوف و خطر. انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے اس الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. بہت بہت شکریہ.